شاعری کا ایک بڑا رجحان جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، جس کے اندر جو ہے انتہائی بے دکھی شاعری کی جائے. متشاعر لوگ جو ہیں وہ شاعر بن کر جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں ایک شعر سن رہا تھا کسی متشاعر کا کہ وہ یونیورسٹی کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے میرے دل کے زینے اتر رہی ہیں. اب یہ جو شاعری ہے، اب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شاعری کی ہے یا ہمارے اکابرین نے جو شاعری کی ہے، وہ طرز، وہ روایت کہاں ہے، وہ روح کہاں ہے؟ تو ہمارا بزم قاسمی کا وادی سون کے اندر قیام کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس شاعری کو جو شاعری کی اصل روح ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم قاسمی صاحب کے، جس طرح قاسمی صاحب ہر صنف ادب سے تعلق رکھتے تھے، اسی طرح وادی کے اندر جو شخص بھی ادب کی جس صنف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ہماری وادی کا حصہ ہے، وہ ہماری بزم کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ قاسمی صاحب نے افسانے لکھے، مثال کے طور پہ قاسمی صاحب نے صحافت کی، قاسمی صاحب نے نعتیں لکھی، قاسمی صاحب نے نظمیں لکھی، اور قاسمی صاحب نے مضمون لکھے، قاسمی صاحب نے ناول لکھا، قاسمی صاحب نے وادی کی ثقافت کو بیان کیا. تو بے شمار ایسی اصناف ہیں جن پر قاسمی صاحب نے کام کیا ہے. تو ہمارا بزم قاسمی کے قیام کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ وادی کے اندر ادب کے جس شعبے کے ساتھ بھی کوئی شخص وابستہ ہوگا وہ اس کے اندر شامل ہو جائے اور تعمیری اس کو پلیٹ فارم مہیا ہو جس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ادبی تخلیقات کو پیش کر سکے. دوسرا، ایسی خصوصی محفل منعقد نہیں ہوتی جہاں پہ ادب کو ایک سمجھنے والے اور اعلیٰ پائے کے لوگ جنہوں نے اس کے اندر اپنی زندگی کو صرف کیا ہے وہ اس کی تنقید کر سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں. تو اس رہنمائی کے لیے کچھ ایسے افراد کا مجموعہ درکار تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر ایسے نوآموز شاعروں، نوآموز نثر نگاروں کو جو ہے ان کی تنقید اور اصلاح کر سکے. تو اس کے لیے ہمارے پاس علی بھائی جو اب رستے کے اندر ہیں، جو انتہائی ہمدردی کا انہوں نے اور محبت کا، شفقت کا مظاہرہ کیا، بلکہ اس نے اتفاق دیکھیے کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں اور وہ ہمارے اس کالج میں داخل ہو چکے ہیں، ہمارے پروگرام میں داخل ہو چکے ہیں، وہ یقیناً جب وہ افروز ہو گئے وہ انہوں نے اپنی گنوں کو مصروفیات سے وقت نکالا، سرگودا پہ وہ بائک پہ آئے. اور ایسے عمدہ شاعر ہیں جس کی اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو پاکستان کے اندر اس وقت جتنے بھی جدید شعراء ہیں ان کے اندر پہلے چند ناموں کے اندر ان کا نام آتا ہے. یہ کوئی بڑی اعزاز کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ ہمارے اس محفل کا حصہ ہیں. دوسرا، اس کے بعد ہمارے پاس ارشد محمود ہادی بھائی ہمارے پاس موجود ہیں اور بہت زبردست افسانہ نگار ہیں، اور اس کے بعد بہت زبردست ناقد، شاعری کے حوالے سے بھی، نثر کے حوالے سے بھی بہت اچھے ناقد ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں کو اور اس مائک کے ذریعے جہاں جہاں تک میری یہ ویڈیو جائے گی بعد میں، ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس بزم کا حصہ بنے، اپنی اصلاح کروائیں ان لوگوں سے جو بڑے بڑے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے صرف کی ہے اس کام کو اجاگر کرنے کے لیے. اس کے بعد ہماری آخری بات کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک خواہش ہے، ایک خواب ہے. ارشد محمود ہادی بھائی نے بڑی کاوشیں کی تھی سر، اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے وادی کے اندر ایک دبستان ادبی مجلہ جو ہے اس کا اجرا کیا تھا. کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ چلا، اور پھر ہماری کمی کوتاہیوں کی بدولت جو ہے وہ آگے نہ چل سکا، ہم اس سلسلے کو جاری نہ رکھ سکے. تو ہم نے جو ہے ایک عہد لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو دبستان کو دوبارہ شائع کریں گے اور وادی کے اندر انشاءاللہ ایک ادبی فضا قائم کریں گے. اس کے لیے ہمیں آپ تمام کی جو ہے
تشریف لائیں. آپ آگے. انہوں نے مجھے پرسنل ایک رابطہ کیا اور انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ واقعی قاسمی صاحب کی جنم بھومی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ واقعی انگا سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا جی ہاں میں انگا سے تعلق رکھتا ہوں. تو انہوں نے ایک بات کی, وہ بات بھی جو ہے وہ وزن قاسمی کے قیام کا پیش کرنا بنی. انہوں نے کہا, بلکہ انہوں نے فرمایا کہ وادی کے اندر وزن قاسمی کے حوالے سے یا قاسمی صاحب کے حوالے سے کوئی وزن کام کر رہی ہے, قاسمی صاحب کی خدمت کے حوالے سے یا قاسمی صاحب نے جو جو محنتیں کی ہیں, جو جو کام کیا ہے, قاسمی صاحب کی جنم بھومی ہے, اس حوالے سے کوئی لوگ آپ نے تنظیم بنائی یا کچھ کام کر رہے ہیں. تو جواب ندارت تھا. تو میں ایسا کوئی کام تھا ہی نہیں جو ہم پیش کر سکیں. انفرادی طور پہ تو شخصیات کو پیش کیا جا سکتا تھا, لیکن مجموعی طور پر ایسا کوئی کام نہیں تھا جس کو ہم عملی طور پر ان کے سامنے پیش کر سکیں. تو میں نے ان سے وعدہ کیا, ان سے ادا کیا کہ انشاءاللہ ضرور ہم ایک ایسی وزن کی بنیاد بنائیں گے. اور آج